ناظرین، دجال اور یاجوج ماجوج قوم کے خاتمے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو ملک یمن کے ایک رہائشی آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ کے خلیفہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت کو سر انجام دیں گے۔ ان کے بعد چند اور بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہوگا۔ اسی دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ اس دھوئے کی وجہ سے مسلمان تو صرف بدحواس اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض ایک دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ بعد ماہ ذی الحج یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہذاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخر کار 3-4 راتوں کے اوقات کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس کی شکل چاند گرہن کی طرح ہوگی اور مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تمام لوگ خدائے قدوس کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج تھوڑی سی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا رہے گا۔ دوسرے دن اسی سورج کے تذکرہ میں ہوں گے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے، اور وہ ان سے کہے گا کہ لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح الانسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرحد اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد و بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصا موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر ایسی سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں گے تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے اور ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ اسی دوران شام میں امن اور ارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔
اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھر کو لوٹیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ شام میں ہی رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد قیامت قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت عام ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن جو محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی۔ یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے اور زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی۔ سمندر ابل کر کرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی اور بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ لگ رہی ہوگی اور آواز سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، مگر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹا دیں گے۔ سکرات کی موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، ان سب تکلیفوں کی مقدار اس اکیلے کو ملے گی۔ مسلسل 6 ماہ تک سور پھونکا جاتا رہے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ کوئی چیز، الغرض ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہے حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے خدائے یکتا و قہار کے لیے ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔